السلام علیکم. ہم 32 آیت پہ تھے، تو جس میں ہم پڑھ رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ بتا رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا، اور ماں باپ کے ساتھ برتاؤ اچھا کرنا ہے، پھر رشتہ دار، پھر آپ کے یتیم، پھر مسکین، پھر اس کے بعد پڑوسی آپ کے آ جاتے ہیں، پھر اجنبی ہمسائے آ جاتے ہیں، پھر آپ کے پہلو کے ساتھی آ جاتے ہیں، اور مسافر آ جاتے ہیں، لونڈی غلام آ جاتے ہیں. تو ان سب کے ساتھ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اچھا سلوک جو ہے نا کرنا ہے. ان اللہ لا یحب من کان مختالا فخورا. تو بے شک جو اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ ایسے شخص کو پسند نہیں کرتے جو فخورہ ہو، فخر کرنے والا ہو، مغرور ہو، تکبر ہو جس کے اندر. تو اس میں پہلو کے ساتھی سے کیا مراد ہے؟ اس شخص کو کہتے ہیں جو کسی فرد یا ادارے یا نظام کے معاملات کو درست حالت میں چلانے اور اس کی نہیں، یہ تو قوام کی ڈیفینیشن ہے نا، قوام کا، جس ہم نے پہلے بھی پڑھا تھا کہ مرد جو ہیں عورتوں پہ قوام ہے. اس کا مطلب بتایا ہوا ہے کہ جو کسی فرد یا ادارے یا نظام کے معاملات کو درست حالت میں چلانے اور ان کی حفاظت نیکبانی کرنے، ان کی ضرورت مہیا کرنے کا ذمہ دار ہوتا ہے. 36 ہم نے کر لی ہے، 37 ہم کریں گے. الذین یبخلون ویامرون الناس بالبخل ویکتمون ما آتاهم اللہ من فضلہ. تو ایسے لوگ بھی اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہیں جو کہ مغرور ہے اور فخر، جسے یہاں پہ لکھا نا کہ اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں کرتا فخورہ، فخر کرنے والوں کو، غرور تکبر کرنے والوں کو. اور پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو بھی پسند نہیں کرتا. الذین یبخلون ویامرون الناس بالبخل، جو کہ بخل ہوں، جو کنجوس ہوں، جو کہ لوگوں کو بھی حکم دیتے ہیں کنجوسی کرنے کا، اور چھپاتے ہیں اس مال کو جو اللہ نے ان کو دیا ہوا ہے اپنے فضل سے. تو اللہ ایسے لوگوں کو بھی پسند نہیں کرتا جو کنجوسی کرتے ہیں، دوسروں کو بھی کنجوسی کی ہدایت کرتے ہیں، اور جو کچھ اللہ نے اپنے فضل سے انہیں دیا ہے اسے چھپاتے ہیں. وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا. تو اللہ تعالیٰ نے کافروں کے لیے دردناک رسوا کرنے والا عذاب جو ہے وہ تیار کیا ہوا ہے. وَالَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ رِئَاءَ النَّاسِ وَلَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ. دیکھیں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو خرچ کرتے ہیں نا اپنے مال لوگوں کو دکھانے کے لیے، تو وہ اصل حقیقت میں وہ ایمان اللہ پر لائے ہی نہیں، وہ آخرت پر ایمان لائے ہی نہیں. اگر وہ اللہ کے اوپر ایمان لے کر آتے، آخرت پر ایمان لے کر آتے، پہلی بات ہے اگر اللہ پہ ایمان لے کر آتے نا تو وہ اللہ کے لیے جو ہے نا مال خرچ کرتے. اور کیوں خرچ کرتے؟ تو ان کی زیادہ تر یہی کوشش ہوتی ہے کہ میں نا چھپ کے کروں، کہ کسی اللہ کو اور میرے علاوہ کسی کو پتہ ہی نہ ہو کہ میں نے مال خرچ کیا. کیوں؟ کیونکہ اس کی نیت ہوتی ہے کہ مجھے اس کا اجر جو ہے نا اینڈ پہ چاہیے، آخرت میں چاہیے، کیونکہ وہاں پہ مجھے نا زیادہ ڈبل ٹرپل پتہ نہیں بہت زیادہ ملے گا. تو اس کی زیادہ تر کوشش یہی ہوتی ہے کہ اگر جس کا ایمان اللہ پہ ہو اور آخرت پہ ہو تو وہ یہی کوشش کرتا ہے کہ میں مال جو ہوں نا وہ جب خرچ کروں تو اس میں میرے بائیں ہاتھ کو بھی نہ پتہ لگے. اگر میں دائیں سے دوں تو بائیں کو نہ پتہ لگے، بائیں سے دوں تو دائیں کو پتہ نہ لگے. لیکن کبھی کبھار ہمیں جو ہے اصل تو ویسے یہی ہے کہ بندہ چھپا کے ہی دے، اس سے جو ہے نا آپ ریاکاری سے بھی بچ جاتے ہیں. لیکن یہ کہ آپ کو بعض اوقات دکھا کے بھی مال جو ہے دینا ہوتا ہے تاکہ دوسرے لوگوں کو بھی موٹیویشن ملے. تو وہ کیس آپ کا علیحدہ ہے. لیکن کچھ لوگ ہوتے ہیں جو کہ لوگوں کو دکھا کے کرتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ کہ ان کا اللہ پہ یقین نہیں ہے، آخرت پہ یقین نہیں ہے، ریاکاری وہ کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، ویسے بھی ہم نے پیچھے بھی پڑھا تھا، ریاکاری جو کرتا ہے بندہ تو اس کا اجر اور ثواب ہے ہی نہیں آخرت میں. اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ تم نے انسانوں کے لیے کیا تھا، انسانوں کی واہ واہ چاہنے کے لیے، وہ واہ واہ تمہیں دنیا میں مل گئی. وَمَن يَكُنِ الشَّيْطَانُ لَهُ قَرِينًا فَسَاءَ قَرِينًا. 38 یہ آیت ہے. اور وہ لوگ بھی جو اللہ کو ناپسند ہے، وہ اپنے مال محض لوگوں کو دکھانے کے لیے خرچ کرتے ہیں اور در حقیقت نہ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں نہ روز آخر پر. سچ یہ ہے کہ شیطان ان کا رفیق ہوا، اس سے بہت ہی بری رفاقت میسر ہوئی تھی. ایسے لوگوں کا ساتھی کون ہے؟ شیطان ہے. تو تو کتنا برا ہے قرینہ ان کا ساتھی. تو اس سے یہ پتہ لگتا ہے، ہم نے جس طرح پیچھے بھی پڑھا
کہ اللہ تعالیٰ کو کون کون سے لوگ نہیں پسند، جو کہ مغرور ہوتے ہیں، غرور کرتے ہیں، دوسرا جو کہ بخل کرتے ہیں، کنجوسی کرتے ہیں، تیسرا جو کہ ریاکاری کرتے ہیں۔ وَمَا ذَا عَلَيْهِمْ لَوْ آمَنُوا بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقَهُمُ اللَّهُ وَكَانَ اللَّهُ بِهِمْ عَلِيمًا۔ وَمَا ذَا عَلَيْهِمْ لَوْ آمَنُوا، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں آخر ان لوگوں پر کیا آفت آ جاتی ہے اگر یہ اللہ اور روز آخرت پر یقین رکھتے اور جو کچھ اللہ نے انہیں دیا اس میں سے خرچ کرتے۔ اگر یہ ایسا کرتے تو اللہ سے ان کی نیکی کا حال چھپا نہ رہ جاتا۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں مماز ان کو کیا ہو گیا ہے، لو آمنوا، کاش کہ یہ لوگ ایمان لے کر آتے اللہ پہ، آخرت پہ، وَأَنفَقُوا، اور خرچ کرتے مما رازا کا جو ہم نے رزق دیا ان کو اللہ نے۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو تمہیں سب کچھ دیا ہوا ہے وہ میرا ہی ہے، تو ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ میرا ہے، تو اس وجہ سے جو ہے ہم کنجوسی کرتے ہیں اور دیتے ہی نہیں ہیں، اگر دیتے بھی ہیں تو وہ ریاکاری کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ میرا ہی مال ہے جو میں نے تمہیں دیا ہے، تمہیں چاہیے کہ تم میرے پہ یقین رکھو، آخرت پہ یقین رکھو، اور اس یقین کے ساتھ تم ہے نا خرچ کرو۔ وَكَانَ بِهِمْ عَلِيمًا، اور اگر تم اس طریقے سے خرچ کرو گے تو اللہ تعالیٰ کو کوئی چیز جو ہے ایسی نہیں جو اللہ تعالیٰ کے علم میں نہ ہو۔ إِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ وَإِن تَكُ حَسَنَةٌ يُضَاعِفْهَا وَيُؤْتِ مِن لَّدُنْهُ أَجْرًا عَظِيمًا۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر اللہ کسی پر ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کرتا، ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، لا یظلم، نہیں ظلم کرتا، مثقال، ذرہ برابر بھی، وَإِن تَكُ حَسَنَةً، اور اگر کوئی ایک نیکی کرے تو اللہ تعالیٰ اسے دو چند کر دے گا، یعنی کہ دگنا کر دے گا، اور پھر اپنی طرف سے بڑا اجر عطا فرماتا ہے۔ پھر سوچو کہ اس وقت یہ کیا کریں گے جب ہم ہر امت میں سے ایک گواہ لائیں گے۔ ان اللہ، نہیں اللہ تعالیٰ، ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، لا یظلم، نہیں ظلم کرتا، مثقال ذرہ، ذرہ برابر بھی، وَإِن تَكُ حَسَنَةً، اور اگر تم کوئی بھلائی کرو گے، نیکی کرو گے، یضاعفھا، تو وہ اسے دگنا کر دے گا، وَیُؤْتِ مِن لَّدُنْہُ، تو وہ دے گا تمہیں اپنی طرف سے، اجرًا، بہت بڑا اجر، عظیمہ، بہت ہی بڑا ہوگا وہ۔ فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ، تو اس دن کیا ہوگا جب ہم لائیں گے آپ کو، یعنی رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما رہے ہیں۔ اور جو ہے اس آیت کے اوپر رسول صلی اللہ علیہ وسلم اتنا زیادہ رو رہے تھے، مطلب کیفیت آپ دیکھیں کہ کیونکہ اللہ تعالیٰ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فرما رہے ہیں کہ ہم آپ کو لے کر آئیں گے گواہی کے طور پہ، ہم سب مسلمانوں کے اوپر، ہم سب لوگوں کے اوپر، کہ اے رسول، یہ پوچھنے کے لیے کہ تم نے، اللہ تعالیٰ یہ پوچھیں گے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ تم نے ان کو میرا پیغام پہنچایا تھا یا نہیں پہنچایا تھا۔ فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا، تو پھر سوچو اس وقت یہ کیا کریں گے جب ہر امت میں سے ایک گواہ لائیں گے، اور ان لوگوں پر تمہیں یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو گواہ کی حیثیت سے کھڑا کریں گے۔ اس وقت وہ سب لوگ جنہوں نے رسول کی بات نہ مانی اور اس کی نافرمانی کرتے رہے تمنا کریں گے کہ کاش زمین پھٹ جائے اور وہ اس میں سما جائیں، وہاں یہ اپنی کوئی بات اللہ سے نہ چھپا سکیں گے۔ کہ دیکھیں نا، فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ، ہر امت سے بھی گواہ لایا جائے گا، وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا، اور ان پر تم کو گواہ بنایا جائے گا۔ جب ہم ہر امت میں سے ایک گواہ لائیں گے اور ان لوگوں پر تمہیں یعنی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو گواہ کی حیثیت سے کھڑا کریں گے، تو اس وقت وہ سب لوگ جنہوں نے رسول کی بات نہ مانی، یومئذ، تو تب، یود الذین کافر چاہیں گے، وعصوا الرسول، جنہوں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی، اس وقت وہ سب لوگ جنہوں نے رسول کی بات نہ مانی ان کی نافرمانی کرتے رہے، عصوا رسول اللہ تسویٰ بہم الارض، تو وہ چاہیں گے کہ کاش کہ زمین پھٹ جائے اور وہ اس میں جو ہے نا سما جائیں، ولا یکتمون اللہ حدیثا، اور اللہ سے کوئی بھی بات جو ہے وہ چھپی ہوئی نہیں ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگو جو ایمان لے کر آئے ہو، لا تقربوا الصلاۃ، تم نے نماز کے قریب نہیں جانا، وانتم سکارا، جب تم نشے کی حالت میں ہو، حتی تعلموا، یہاں تک کہ تم جان لو، ما تاکلون، کہ تم کیا کہہ رہے ہو، ولا جنوبا، اور نہ ہی جنابت میں، الا عابر سبیل حتی تغتسلوا، یہاں تک کہ
تم غسل نہ کر لو. وَإِن كُنتُم مَرْضَىٰ یا اگر تم میں سے کوئی مردہ بیمار ہے، او علی سفر یا سفر پہ ہے، او جاء احد منکم من الغائط یا تم میں سے کوئی آیا ہو بیت الخلاء سے، او یا لمستم النساء یا تم نے عورتوں کو چھوا ہو، فلم تاجدوا تو تم نہ پاؤ مان پانی، فتیمموا تو تم تیمم کرو، سعیدن مٹی سے، طیباً پاک، فامسحوا تو اس سے کیا کرنا ہے، اس مٹی سے اپنے مسح کرنا ہے ہمیں، بھی وجوہہم اپنے چہروں کا، وایدیکم اور اپنے ہاتھوں کا، ان اللہ کان عفوا غفورا تو بے شک اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا اور بخشنے والا ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ ایسی ایسی کنڈیشنیں جہاں پہ آپ نماز میں نہیں جا سکتے، کیونکہ نماز جو ہے وہ پاک چیز ہے. تو اگر آپ جو ہے ناپاک ہوں گے تو اس حالت میں آپ نے نہیں جانا. تو آپ ناپاک اس صورت میں ہوں گے جب آپ نے شراب پی ہوگی، آپ کو نہیں پتہ ہوگا کہ آپ کے منہ سے کیا الفاظ نکل رہے ہیں. دوسرا یہ کہ جب آپ حالت جنابت میں ہوں گے. تیسرا یہ کہ جب تک کہ آپ غسل نہ کر لیں نا تو پھر آپ پاک ہو جائیں گے. تیسرا یہ کہ اگر آپ مریض ہے تو اس کو اگر پانی جو ہے ہوتا ہے نا کہ کچھ مریضوں میں ایسی بیماری ہوتی ہے کہ انہوں نے پانی کے پاس نہیں جانا ورنہ اور زیادہ بیماری لگنے کا خطرہ ہوتا ہے. تو ایسے مریض بھی جو ہے نا، تو پھر وہی نا آگے بتایا جا رہا ہے کہ اگر کوئی مریض ہے جو نہیں پانی کو ٹچ کر سکتا، کیونکہ پانی کے بغیر تو پھر وضو نہیں نہ ہوگا، تو اس لیے تو حکم دیا ہے تیمم کا. تو یا پھر اگر کوئی بندہ سفر میں ہے تو پانی نہیں ہے نا، تو وہ پھر کیا کرے، یا پھر اگر کوئی بیت الخلاء سے ہو کر آیا اور پانی نہیں ہے، یا پھر کسی نے عورتوں کے پاس سے ہو کر آیا اور اس نے اب غسل کرنا ہے تو پانی نہیں ہے اور نماز بھی پڑھنی ہے تو کیا کرے. تو فلم تاجدوا ماء تو اس کے پاس پانی نہیں ہے تو فتیمموا تو اسے چاہیے کہ وہ تیمم کر لے. تیمم یہ ہوتا ہے کہ اس میں نا پاک مٹی آپ لیتے ہو اور اس سے نا پھر آپ سر کہہ رہی ہوں، چہرے کو آپ اس مٹی کو لے کے نا، اس کو آپ نے مٹی کو لے کے تو آپ نے اس کو پھر نا جھاڑنا ہے. تو اس میں سے جو پاک اوپر جو مٹی ہے نا صاف ستھری، اس کو آپ لے کے اپنے ہاتھوں پہ ملیں پہلے، پھر اس ہاتھوں کو آپ اپنے چہرے پہ لگائیں، پھر اسی ہاتھوں سے پھر جو آپ ہے نا وہ ایدیکم پھر اپنے ہاتھوں کو بھی مل لیں اسی مٹی سے، تو آپ کا وضو ہو جائے گا. مطلب کتنا آسانی اللہ تعالیٰ نے پیدا کر دی، مٹی کے ذریعے سے آپ نے وضو کر لیا. اور وضو کیسے کرنا ہے کہ صرف وہ جو ہے نا مٹی سے جو آپ کے ہاتھ میں لگ گئی ہے اسے اپنے منہ پہ ملنا ہے اور اپنے ہاتھوں پہ ملنا ہے، تو آپ کا مسح ہو گیا، پھر آپ نماز پڑھ لیں. تو دیکھیں کتنی زیادہ آسانی اللہ نے کر دی نا. ان اللہ کفو یہ کس صورت میں ہے کہ جب آپ کے پاس پانی میسر نہ ہو. تو الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب یشترون الضلالۃ ویریدون ان تضلوا السبیل. یہ 44 آیت ہے. تم نے ان لوگوں کو بھی دیکھا جنہیں کتاب کے علم کا کچھ حصہ دیا گیا، وہ خود دلالت کے خریدار بنے ہوئے ہیں اور چاہتے ہیں کہ تم بھی راہ گم کر دو. علم تارا الذین اوتوا نصیبا من الکتاب، یہ اللہ تعالیٰ بات کر رہے ہیں کہ وہ والے لوگ اوتوا نصیبا من الکتاب جنہیں کتاب کا ایک حصہ دیا گیا تھا، یعنی کہ اہل کتاب یعنی کہ یہود و نصارہ. یشترون الضلالۃ انہوں نے کیا کیا، انہوں نے گمراہی کو خرید لیا. ویریدون اور وہ چاہتے ہیں کہ ہم لوگ بھی گمراہی پر آ جائیں. ان تضلوا السبیل واللہ اعلم باعدائکم اور اللہ تمہارے دشمنوں کو خوب جانتا ہے. دیکھیں نا اللہ تعالیٰ ہمارے دشمنوں کو جانتا ہے. واللہ عالم باعدائکم وکفی باللہ ولیہ تو اللہ تعالیٰ جو ہے نا ہمارے دشمنوں کے لیے کافی ہے، ہمارا دوست ہے. تو اس لیے اگر اللہ ہمارا دوست ہے تو پھر ہمارا دشمن جتنے مرضی ہوں تو ہمیں ان سے ڈرنے کی جو ہے ضرورت نہیں ہے. وکفی باللہ ولیہ تو اللہ تعالیٰ ہمارے لیے کافی ہے، ہمارا دوست ہے. وکفی باللہ نصیرا اور اللہ کی مدد جو ہے وہ ہمارے لیے، ایک اللہ کی مدد ہمارے لیے کافی ہے. چاہے ہمارا دشمن کتنے بھی زیادہ ہوں، کتنے ہی دولت مند ہوں، کتنے ہی ساز و سامان والے ہوں، کتنے ہی ڈیفینس والے ہوں، کتنی ٹیکنالوجی والے ہوں، اگر اللہ کی مدد ساتھ ہے اور اللہ ہی کافی ہے تو پھر ہمیں کسی سے جو ہے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ تمہارے دشمنوں کو خوب جانتا ہے اور تمہاری حمایت اور مددگاری کے لیے اللہ ہی کافی ہے. جن لوگوں نے یہودیت کا طریقہ اختیار کیا، من الذین ہادوا یحرفون الکلم عن مواضعہ ویقولون سمعنا وعصینا. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جن لوگوں نے یہودیت کا طریقہ اختیار کیا ہے ان میں سے کچھ لوگ ہیں جو الفاظ کو ان کے محل سے پھیر دیتے ہیں اور دین حق کے خلاف نیش زنی کرنے کے لیے اپنی زبانوں کو توڑ مڑوڑ کر کہتے ہیں سمینا وعصینا واسمع غیر مسمع ورائنا. یہ کچھ الفاظ ہیں جو کہ یہودیوں نے اپنے زبان کو اس طریقے سے مڑوڑا کہ آپ چینج ہو جاتے ہیں جو ہے نا.
دیکھیں جب عربی کے کچھ ورڈس ہیں جن کو اگر آپ کھینچیں نا تو ان کے مطلب چینج ہو جاتے ہیں. تو اس کی جو ہم نا دیکھتے ہیں کہ کیا مطلب ہے. اس کے 3 مطلب ہیں. ایک یہ کہ کتاب اللہ کے الفاظ میں رد و بدل کرتے ہیں، یعنی کہ وہ جو ہے نا اللہ تعالیٰ کے وہ ہم نے پڑھا نا کہ یہودی جو ہیں وہ کلمے کو ہی اس کی جگہ سے ہٹا دیتے ہیں. مطلب یہ کہ وہ اس کا کیا مطلب ہے، اس کے کئی مطلب ہیں. ایک مطلب یہ کہ وہ اللہ تعالیٰ کے الفاظ کو ہی چینج کر دیتے ہیں. دوسرا مطلب یہ کہ وہ اپنی تعویلات سے آیات کتاب کے معنی کچھ بنا دیتے ہیں، یعنی کہ وہ طویلیں اس طرح کی کرتے ہیں کہ اس کے اندر جو اللہ کی طویل ہے اس کے اندر اپنی طویلیں ڈال دیتے ہیں، مطلب ہی چینج ہو جاتا ہے. تیسرا یہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے پیروں کی صحبت میں آ کر ان کی باتیں سنتے اور واپس جا کر لوگوں کے سامنے غلط طریقے سے روایت کرتے. یہ تو اسٹریٹجی آج بھی یوز ہو رہی ہے. جو آپ کے دشمن ہیں وہ آپ کی محفل میں بیٹھتے ہیں اور آپ کی باتیں سنتے ہیں. وہ اس لیے سنتے ہیں تاکہ اس کے اندر کس طریقے سے ہم اپنی بات میں لا کے تو اس کو غلط طریقے سے ان لوگوں کو پہنچائیں جو محفل میں موجود نہیں ہیں، تاکہ جو ہے نا آپ کے خلاف ایک غلط پروپیگنڈا جائے، ایک غلط مائنڈ سیٹ جائے. تو واپس جا کر لوگوں کے سامنے غلط طریقے سے روایت کرتے ہیں. بات کچھ کہی جاتی ہے اور وہ اسے اپنی شرارت سے کچھ کا کچھ بنا کر لوگوں میں مشہور کر دیتے ہیں. اور یہ بھی دیکھ لیتے ہیں ہم، جب انہیں خدا کے حکم سنائے جائیں تو وہ ضرور کہتے ہیں کہ سمینا، یعنی کہ ہم نے سن لیا. اور اپنے دل میں دیکھیں جب انہیں کہتے ہیں نا آپ نے سن لیا، کہتے ہیں ہاں یہودی کہتے تھے سمینا، ہم نے سن لیا، اونچی آواز میں کہہ دیا. لیکن آہستہ سی آواز میں کہتے تھے اسینا. اسینا کا مطلب ہم نے قبول کوئی نہیں کیا. یا پھر دیکھیں دوسرا لفظ کیا کہتے تھے، اتانا، یعنی کہ اونچی آواز میں کہتے تھے کہ ہم نے قبول کیا. اور اس کا تلفظ اس انداز سے زبان کو لچکا دے کر ادا کرتے کہ اسینا. دیکھیں مطلب کہ ہم نے قبول نہیں کیا. اسینا کا ہوتا ہے نافرمانی ہم نے کی. اتانا اسینا، یعنی کہ دوران گفتگو میں جب وہ کوئی بات محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنا چاہتے تھے تو کہتے تھے اسما سنیے، اور پھر ساتھ ہی کہتے تھے غیر مسمعین بھی کہتے تھے جو کہ زو معنی ہے. اس کا ایک مطلب یہ ہے کہ آپ ایسے محترم ہیں کہ آپ کو کوئی بات خلاف مرضی نہیں سنائی جا سکتی. دوسرا مطلب یہ ہے کہ تم اس قابل نہیں ہو کہ تمہیں کوئی کچھ سنائے. ایک اور مطلب یہ ہے کہ خدا کرے تم بہرے ہو جاؤ. دیکھیں ذرا وہ کس طریقے سے سسلم کو انڈائریکٹلی کس طریقے سے تانے دیتے تھے. اپنی زبانوں کو مروڑ کے. وَلَوْ أَنَّهُمْ قَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا، اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ حالانکہ وہ اگر وہ سنتے سمینا تانا و اسما منظورنا، تو اگر وہ واقعی حقیقت میں وہ سنتے اطاعت بھی کرتے تو پھر ان کے لیے خیر تھی، ان کے لیے بہتر تھی. وَلَٰكِنْ لَعَنَهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر لعنت کر دی ان کے اس کفر کی وجہ سے. فَلَا يُؤْمِنُونَ إِلَّا قَلِيلًا، تو ان میں سے بہت کم ہی ہیں جو کہ ایمان لے کر آئیں گے، باقی سارے جو ہے نا زیادہ تر موسٹلی جو ہیں وہ کافر ہی ہیں. تو یہ ہماری جو ہے 46 آیتیں ہو گئی ہیں. تھینک یو.